وہ حبشہ جا رہا تھا مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ قریش کو اس واقعہ کی خبر لگ گئی، لہذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا اچھا تو اب بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائی۔ باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے آئیں، سیلاب کے تھپیڑے سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی۔ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ اب ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں کیا کریں۔ ابرہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤلشکر کے ساتھ آیا تھا لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ نہیں ہو گیا۔ اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھے، قربانیاں کی، دعائیں مانگے، التجائیں اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔